اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، میرے بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے اکثر رابطہ کرتے ہیں۔ ایک دو جگہوں پہ میں چلا گیا تھا اور میں نے کچھ 2 4 باتیں اچھی کر دی تھی، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کوئی جنات اتارنے والا بابا ہوں۔ بابا میں کوئی جنات اتارنے والا بابا نہیں ہوں۔ میں آپ کو گر بتا سکتا ہوں، میں آپ کو طریقہ اور سلیقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ جنات کی شرارتوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ جو حاسدوں کی حسد کی نظر لگ جاتی ہے، یہ جو آپ کو جلن کڑن بغض رکھنے والے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے نا، اس کا میں علاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خیر و شر کی جو جنگ ہے نا، وہ ازل سے چل رہی ہے، ابد تک رہے گی۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان ابلیس کو اپنے دربار سے اس وجہ سے نکالا کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو وہاں اللہ رب العزت نے اس کو بہت سارے ایسی چھوٹ دے دی تھی، موقع دے دیے تھے، اس کی اور انسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی اسی دن۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی فرمائش پر، دیکھیں یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، شیطان کو بھی معلوم ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس نے مانگا اللہ سے، اے اللہ اگر تو مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے اس انسان کی وجہ سے جس کو میں نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو مجھے تھوڑی سی طاقتیں دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں اس انسان کو بھڑکاؤں گا، اور اگر یہ تیرا واقعی نیک بندہ ہے تو یہ مجھ سے بچ کے دکھائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس کو اتنی طاقت دے دی کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو اتنی طاقت دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں انسان کے رگوں میں وہ خون بن کے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت اس کو دی، یعنی گمراہ کرنے کے لیے وہ انسان کی رگوں میں خون بن کے بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھ کے انسان کو مہلت دے دی۔ پھر اپنے نبیوں کو بھیج کر انسانوں کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا۔ اب وہ جو نبیوں کی ہدایت ہے نا، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین جنات ہماری رگوں میں گھس جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اڑا دیتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم پر حسد کی نظریں بھی لگ جاتی ہیں، بغض بھری نظریں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو اس کا پہلا علاج ہے پاکی۔ سب سے پہلی چیز ہے پاکی حاصل کریں، طہارت حاصل کریں، غسل کرنا سیکھیں۔ مہنگے شیمپو سے نہانے سے آپ پاک نہیں ہو جاتے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، نماز کی کتاب چھوٹی سی ملتی ہے، اس کو خریدیے، اس کو پڑھیے۔ دیکھیں میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے